بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل، اور میں آج آپ کی خدمت میں تاریخ کی بہت ہی اہم معلومات لے کر حاضر ہوں، کیونکہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں ایک کہانی کی شکل میں، یہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے کہ آج سے تقریباً 600 سال پہلے ایک انتہائی خوبصورت اور عالیشان محل تھا، مگر جیسے ہی اس کا مالک مرا تو اس کے بعد کسی نے اس محل میں آباد ہونے کی کوشش نہ کی، کیونکہ اس کا مالک غدار تھا، اور 600 سال گزرنے کے باوجود لوگ اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی 600 سال پہلے والے لوگ کرتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص اس محل کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ محل پر تھوک یا مالک کو گالیاں دینے لگتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو غصہ میں آ کر محل کی دیواروں پر جوتے بھی مارتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں یہ واحد عمارت ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے، نہ ہی کسی عمارت کو ایسا نفرت بھرا نام دیا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گورنمنٹ کسی تعصب یا نفرت کی وجہ سے ایسا نام دے سکتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے عالمی ادارے یونیسکو نے بھی اس عمارت کو غدار محل کا نام دیا ہے۔ یونیسکو کے مطابق اس عمارت کو نہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے توڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا مالک کس قدر بدبخت تھا جس کی نفرت دنیا بھر کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ پیارے پیارے ویورز، تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس شخص نے اپنی قوم اور ملک کے ساتھ غداری کی تھی، اور جن کے لیے یہ کام کیا تھا انہوں نے بھی اسے بہت بڑا غدار کہا۔ امید ہے کہ آپ اس شخص کے نام کو جان گئے ہوں گے۔ اگر ابھی تک نہیں جان سکے تو میں بتا دیتا ہوں۔ اس شخص کا نام تھا میر جعفر، اور اس نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ جنگ پلاسی میں غداری کی تھی۔ میر جعفر غدار کا یہ محل بھارت کے مغربی بنگال میں واقع مرشد آباد کے مقام پر ہے۔ آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ اس نے جن کے ساتھ مل کر غداری کی تھی انہوں نے بھی میر جعفر کے لیے ایک عہدہ غدار کے نام کا پیدا کر دیا، اور پنشن کے لیے اسے میر جعفر غدار کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار حتیٰ کہ پوتے پنشن لینے جاتے تو پکارا جاتا کہ میر جعفر غدار کا پوتا پنشن وصول کرے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔